اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے، اور اس کائنات کو بھی اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا دیگر مخلوقات ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اسی نے بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس نے بنایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ بغیر مقصد ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا جائے یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک عام انسان بھی جب اپنے کسی نوکر کو یا غلام کو یا سرونٹ کو یا اسٹاف کو کسی دوسری جگہ بھیجتا ہے، مثلا ہم یہاں سے کسی کو دلی بھیج دیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر مقصد کے بھیجیں؟ کوئی مقصد ہوگا تبھی ہم بھیجیں گے، اور وہ مقصد جب ہے تو پھر اس اسٹاف کو بتانا بھی ضروری ہے کہ بھئی تمہیں وہاں جا کے کرنا کیا ہے، یا تو پہلے ہی ہم یہاں پہ بتا دیں، یا یہ کہ وہ جب پہنچ جائے تو ہم فون کر کے اسے بتا دیں، دونوں صورت ہے۔ لیکن بغیر مقصد ایک عام انسان بھی جو ناقص عقل رکھتا ہے، محدود عقل رکھتا ہے، وہ بھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا کہ اپنے کسی اسٹاف اور کسی نوکر کو کہیں پہ بھیج دے اور بلا مقصد بھیج دے، اور مزید یہ کہ اسے کچھ بتائے بھی نہیں کہ کیوں بھیج رہا ہے۔ تو جب ایک عام انسان بھی ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین کی وہ ذات جو قادر مطلق ہے، جو علیم ہے، حکیم ہے، جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں تنہا ہے، اس کے متعلق ایسا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی بہترین مخلوق انسان، ایسی مخلوق جس کے مقابل میں کوئی مخلوق کھڑی نہیں ہو سکتی، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں اس کائنات میں، لیکن کیا انسان کے پاس جو عقل ہے وہ کسی جانور یا دیگر مخلوق کے پاس ہے؟ نہیں، ویسی عقل، ویسی قوت نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق یہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا کر دیا، مطلب ایسے ہی بلا مقصد پیدا کر دیا اور اس دنیا میں بھیج دیا، بلکہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور جب مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے تو پھر انسان کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بھئی وہ مقصد کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے مقصد کے تحت ہمیں بھیجا ہے تو مقصد کو بتائے بغیر نہیں بھیج سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ ایک عام انسان بھی ایسا نہیں کرے گا، جس کے پاس ایک محدود عقل ہوتی ہے۔ انسانوں کے پاس جو عقل ہے محدود عقل ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ محدود علم ہے، وہ بھی اگر کسی کو کہیں بھیجے گا تو وہ اسے اپنا مقصد بتائے گا، یا جو پیغام ہے، جو کام کرنا ہے وہ جا کر بتائے گا، یا تو پہلے بتا دے گا، یا یہ وہاں پہ پہنچ جائے پھر فون کر کے بتا دے، یا کسی اور ذریعے سے بتا دے، لیکن بتائے گا ضرور۔ تو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے اور یہاں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو اللہ رب العالمین نے ہمیں بیان کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، اور ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں اللہ ہی نے بتایا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ کیسے جانیں گے کہ اس دنیا میں آ کر، جب ظاہر ہے اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو اس دنیا میں دو چیزیں تو لازماً ہمیں کرنی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو چیزیں ہیں دنیا میں، اس سے ہم ٹھیک ٹھیک استفادہ کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح کس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، درخت سے کس طرح استفادہ کرے، پانی سے کس طرح استفادہ کرے، اور دیگر جو اللہ کی مخلوقات ہیں اور جو نعمتیں اس دنیا میں، اس سے کس طرح استفادہ کرے۔ جب تک انسان یہ جانے گا نہیں تو کیا وہ اس پر عمل یعنی اس سے استفادہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اور انسان نے جانا تبھی تو آج ہم نے اتنی ترقی کر لی، آج ہمارے پاس موبائل ہے، الیکٹریسٹی ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تمام چیزیں ہمارے پاس ہے۔ یہ کیسے ہم نے ان چیزوں کو بنایا؟ چونکہ ہم نے پہلے معلومات حاصل کی کہ کس چیز سے کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری زندگی کس طرح آسان ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے۔ تو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، ان سے ہم کس طرح استفادہ کریں گے، یہ بھی انسان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں بھیجا ہے اور مقصد کے ساتھ بھیجا ہے،
تو اب وہ مقصد کیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کس طرح یہاں گزار دی ہے، یہ بھی جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اب علم حاصل انسان کس طرح کرتا ہے؟ علم انسان جو حاصل کرتا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے علم کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی پیدا کر دیے، یعنی جن کے واسطے سے وہ علم حاصل کرے گا، جن میں سب سے پہلی چیز انسان کے حواس ہے، حواس خمسہ، 5 سینس آرگنز، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، اور ہم یہ اسکن ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہاتھ پیر ہیں۔ یہ 5 سینس آرگنز ہیں جن کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ مثلا میرے سامنے ایک قلم ہے اور یہ کس رنگ کا ہے؟ یہ بلو رنگ کا ہے۔ یہ میں نے علم کیسے حاصل کیا؟ اپنی آنکھوں کے ذریعے۔ میں نے دیکھا کہ بھئی یہ بلو رنگ کا ہے تو میں سمجھ گیا کہ بھئی یہ قلم کیا ہے؟ یہ بلو رنگ کا قلم ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے سینس آرگن کو یوز کر کے، اپنے حواس کو یوز کر کے ہم نے کسی چیز کو پہچان لیا۔ تو اسی طرح ہم اور آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہم پہچان لیتے ہیں کہ بھئی کیا چیز میٹھی ہے، کیا چیز میٹھی نہیں ہے، اس میں کس طرح کا ٹیسٹ ہے، اسپائسی ہے یا کھٹا میٹھا ہے، کیا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں ٹیسٹ کے ذریعے۔ اسی طرح چھو کر بھی ہم چیزوں کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں سینس آرگنز کے ذریعے۔ انہی چیزوں کے، ان سینس آرگنز کو یوز کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چیزوں کی خصوصیات کو بھی جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ جب انسان پانی پیے گا تبھی تو اس نے پہچانا کہ بھئی ہاں پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، تو جب اور اسے پینے کے لیے اس نے اپنے سینس آرگنز کا استعمال کیا۔ کون سی چیز گرم ہے، کون سی چیز ٹھنڈی ہے، گرم چیز کو چھونے سے ہاتھ جل جائے گا، یہ جب اس نے چھوا تب اسے پتا چلا، اس نے اپنے سینس آرگن کا استعمال کیا۔ تو اس طرح انسان سینس آرگنز کے ذریعے بھی، حواس خمسہ کے ذریعے بھی علم حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک دوسرا ذریعہ بھی دیا علم حاصل کرنے کا، اور وہ ذریعہ ہے انسان کی عقل۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے بھی علم حاصل کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو میں نے بتایا حواس، سینس آرگنز کے ذریعے علم حاصل کرنا یا عقل کے ذریعے علم حاصل کرنا، یہ دو مختلف ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کا ایک مخصوص دائرہ ہے۔ مثلا سینس، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سینس آرگنز جواب دے دیں گے۔ اب آپ اگر کسی علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سینس آرگنز کے ذریعے نہیں استعمال اس علم کو آپ نہیں جان سکتے۔ اس کے لیے اب آپ کو دوسرا ذریعہ استعمال کرنا ہوگا، وہ آپ کی عقل ہوگی۔ اب مثال آپ لیں اور سمجھیں۔ آپ کے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کی آنکھوں کو بند کر دیا گیا، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کے سامنے ایک انسان ہے، آپ کو یہ بتا دیا گیا، آپ کی آنکھیں لیکن بند ہیں، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ بتائیے کہ وہ انسان کس رنگ کا ہے، کیا گورا ہے، کالا ہے، اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، داڑھی ہے تو سفید ہے یا کالی ہے۔ تو کیا کوئی انسان بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ عقل کے ذریعے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ یہاں پر جس چیز کا علم حاصل کرنا مقصود ہے وہ عقل کے ذریعے نہیں، وہ سینس آرگنز کے ذریعے ہی حاصل ہم کر سکتے ہیں۔ وہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں، ہم نہیں بتا سکتے وہ کس رنگ کا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، اور کس رنگ کی ہم نہیں بتا سکتے۔ وہاں عقل کا کوئی دخل نہیں۔ آپ کی آنکھوں کو بند کر کے کوئی کہے کہ آپ اپنی عقل سے بتائیے کہ سامنے والے کس کو آپ اس کے خد و خال کی وضاحت کیجئے، تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام عقل کا نہیں ہے، یہ کام آنکھ کا ہے۔ اسی طرح سینس آرگنز کا بھی ایک دائرہ ہے۔ اس دائرے کے بعد، اس کے باہر اگر آپ کو کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے تو اب آپ کو اپنا دوسرا ذریعہ یعنی عقل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مثلا وہی آدمی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ نے آپ سے کہا، آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ کس رنگ کا ہے، کیسا ہے، دکھنے میں کیسا لگتا ہے، آپ نے دیکھ لیا اپنے سینس آرگنز کے ذریعے۔ لیکن اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ بندہ آیا کہاں سے، کیا آسمان سے ٹپکا ہے یا زمین سے اگا ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ کامن سینس
کی بات ہے یا عقل کی بات ہے کہ یہ انسان آسمان سے نہیں آیا، نہ ہی زمین سے یہ اگا ہے، بلکہ اسے کسی عورت نے جنا ہے، کسی نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے ماں باپ ہیں، کسی عورت نے اسے جنا ہے، تبھی یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے کیا آپ نے سینس آرگنز کا سہارا لیا؟ نہیں لیا۔ آپ نے اسے پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کسی عورت کو، اس مخصوص پرٹیکولر شخص کو جنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ پہچان لیا کہ بھائی یہ جب یہاں موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی عورت نے اسے پیدا کیا ہے، تبھی یہ موجود ہے۔ تو یہ جو علم حاصل کیا آپ نے، یہ کس کے ذریعے کیا؟ سینس آرگنز کے ذریعے نہیں۔ سینس آرگنز کا کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں پہ، یہ سینس آرگنز آپ کو یہاں جواب دے دیں گے کہ یہ انسان کہاں سے آیا ہے۔ یہاں آپ کو اپنی عقل دوڑانی ہوگی، اور عقل سے آپ سمجھیں گے کہ بھائی یہ انسان کو کسی نہ کسی نے جنا ہے، کسی عورت نے، تبھی آج ہمارے پاس بیٹھا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عقل کا بھی ایک مخصوص دائرہ ہے، جس طرح سینس آرگنز کا ایک دائرہ ہے، اسی طرح عقل کے ذریعے ہم جن علوم کو حاصل کرتے ہیں یا جن چیزوں کو ہم حاصل کرتے ہیں، جن چیزوں کا نالج ہم لیتے ہیں، اس کا بھی ایک مخصوص دائرہ ہے۔ اس دائرے کے باہر آپ کی عقل اور میری عقل جواب دے دے گی۔ اب اگر اس دائرے کے باہر ہمیں کسی چیز کے متعلق جاننا ہے تو پھر اب ہمیں ایک تیسرے ذریعے کو اختیار کرنا ہوگا، اور اسی تیسرے ذریعے کا نام ہے وحی، یا انگلش میں ہم کہتے ہیں ریویلیشن۔ تو اللہ رب العالمین نے جب انسان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، تو اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس مقصد کو بتانے کے لیے اور اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اسے بتانے کے لیے اللہ نے ریویلیشن اور وحی کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ اب وہی شخص ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ نے اپنے سینس آرگنز کے ذریعے یہ جان لیا کہ بھائی وہ کیسا دکھتا ہے، آپ نے اپنی عقل کے ذریعے یہ سمجھ لیا، یہ علم حاصل کر لیا کہ کسی عورت نے اسے جنا ہے۔ لیکن اب آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھائی یہ انسان کیوں آیا اس دنیا میں، اس کا جو بنانے والا ہے وہ اس سے کیا چاہتا ہے، وہ اس انسان کے کس عمل سے خوش ہوگا اور کس عمل سے ناراض ہوگا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہ سینس آرگنز کے ذریعے جان سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عقل کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ موت کے بعد کیا ہوگا ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے، سینس آرگنز کے ذریعے نہیں جان سکتے، یہ ہمیں جاننے کے لیے ایک تیسرے ذریعے کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام ریویلیشن اور اسی کا نام کیا ہے؟ وحی ہے۔ لہٰذا جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وحی کی ضرورت ہمیں پڑتی ہی وہاں سے ہے جہاں پر جا کر عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر جا کر عقل جواب دے دیتی ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات ہماری ناقص عقل میں فٹ ہو جائے۔ ممکن ہے کہ ہماری عقل کو سمجھ میں نہ آئے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وحی کی بات ہے، یہ تیسرا ذریعہ ہے، اور وہ اس ذریعے کی ابتدائی ہوتی ہے کہاں سے؟ جہاں پہ آپ کی عقل ختم ہو رہی ہے۔ اور جو آج کی سائنس ہے، اس پوری سائنس کا دار و مدار سینس آرگنز اور عقل پر ہی ہے۔ سینس آرگنز آبزرویشن کے ذریعے، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، تجربوں کے ذریعے اور عقل کے ذریعے جو تحقیقات کی جاتی ہیں اور جو نئی نئی چیزوں کو ڈسکور کیا جاتا ہے، سائنس اسی کا نام ہے۔ اور سائنس کا پورا دار و مدار ان دو ذریعوں پر ہے۔ آج سائنس نے جو اتنی ترقی کی کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے، ہمارے پاس پنکھا ہے الیکٹریسٹی کی وجہ سے چلتا ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اتنی آسانی ہے۔ یہ سائنس نے ترقی کن دو ذریعوں کو استعمال کر کے کی؟ سینس آرگنز اور یا عقل، ان دو ذرائع کو استعمال کر کے دنیاوی چیزوں سے کس طرح استفادہ کرنا ہے، سائنس نے اس کو جانا، اور لوگوں نے جانا، انسانوں نے جانا، اور اس میں ترقی کی۔ لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عقل اور حواس خمسہ کا بھی ایک دائرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے سائنس کا بھی ایک مخصوص دائرہ ہے، سائنس اس کے اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سائنس کے ذریعے ہم خدا کو پالے، سائنس کے ذریعے ہم ہر چیز کو جان لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سائنس کی جو ایک لمیٹیشن ہے، جو ایک حد ہے، اس حد تک ہم جان سکتے ہیں۔
سائنس جو یہ کوشش کر رہے ہیں سائنٹسٹ آج کے زمانے میں کہ ہم خدا کو پالے کسی طرح، باہر خلا میں گھومتے رہیں خدا کو پالے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر اللہ کو وحی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے سائنس کو تو نازل نہیں کیا باقاعدہ کہ بتایا ہو کہ اتنے پلینٹس ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ بھائی ہم نے انسانوں کو یہ 2 ذرائع آلریڈی دے رکھے ہیں جن سے وہ خود ان فیوچر ترقی کر کے اسپیس تک پہنچ جائے گا اور ساری چیزوں کو ڈسکور کر لے گا۔ تو الگ سے ہم وحی میں ایتھس یہ بھی اعتراض کرتا ہے، ملحدین یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی قرآن میں کیوں نہیں پہلے سے کہا گیا کہ اتنے پلینٹس ہیں اور اتنے ستارے ہیں اور اتنے وہ کیوں کریں گے؟ اس میں بیان قرآن کیوں کرے گا؟ قرآن کا وہ موضوع ہی نہیں ہے۔ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم نے جو 2 ذرائع پہلے سے دے رکھے ہیں انسان کو، وہ ان ذرائع کا استعمال کر کے ان چیزوں کو خود ہی ڈسکور کر لے گا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان چیزوں کو بتایا ہے جو ان 2 ذرائع کے دائرے کے باہر ہے۔ ان 2 ذرائع کو استعمال کر کے ان چیزوں یا ان سوالات کا جواب حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور مقصد بتانا بھی ضروری ہے، تبھی بندہ عمل کر پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا کہ انسانوں میں سے ہی اللہ نے مخصوص بندوں کو سلیکٹ کیا اور وحی کے ذریعے اس تک اپنا پیغام پہنچایا، اور اس نبی یا رسول کو ذمہ دار بنایا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مخصوص قوم یا مخصوص علاقے، اور اب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پوری امت تک، پوری انسانیت تک آپ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں اور ایسے افراد تیار کر دیں جو قیامت تک آپ کے یعنی اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں، اور انسانوں میں سے ہی سلیکٹ کیا تاکہ کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ بھائی کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ بھائی جب اگر نبی آنا ہی ہوتا تو انسانوں میں کیوں آئے، نبی آتے فرشتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اور علماء نے بھی اس کے مختلف انداز میں جواب دیا کہ اگر فرشتہ نازل ہو جاتا تو پھر وہ کہہ دیتے بھائی کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے عمل کریں گے، تب بھی انکار کر دیتے۔ تو اللہ نے انہی کے درمیان میں سے نبی کو چنا، رسول کو بھیجا، تاکہ سامنے والے کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ بھائی ہم تو عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نبی خود ایک انسان ہے، وہ جب عمل کر سکتے ہیں، ان کے فالوورز عمل کر سکتے ہیں، تو ساری انسانیت کر سکتی ہے، امپاسبل نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں ان تینوں ذرائع کو استعمال کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، کہ ہم دنیاوی چیزوں سے استفادہ بھی کریں، اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے کن اعمال سے خوش ہوگا اور کن اعمال سے ناراض ہوگا، موت کے بعد کیا معاملات ہونے ہیں، اور موت کے بعد ہمیں کس طرح سروائیو کرنا ہے۔ یعنی موت کے بعد موت تو نہیں ہے، البتہ عذاب تو ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ اس سے بدترین حالت اور کیا ہو سکتی ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنم میں جہنمی نہ مرے گا اور نہ جیے گا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اب اس جہنم سے تو ہمیں بچنا ہے۔ اس دنیا میں جس طرح ہم مشقتوں سے بچتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے سینس آرگنز اور عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ ایک دن ایسا آنا ہے جہاں پہ عذاب میں لوگ مبتلا ہوں گے، تو اب ہمیں وہاں کیسے بچنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم وحی کی طرف رجوع کریں گے، اور وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم کن اعمال کو کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور کن اعمال کو کرنے سے ہم جہنم میں جائیں گے، ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کی پابندی کریں۔ اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی سائنس نے اب تک کیوں نہیں پروف کیا، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سائنس کا وہ دائرہ ہی نہیں ہے۔ سائنس خدا کی مخلوقات پر تو ریسرچ کر سکتی ہے، خدا کی مخلوقات پر ریسرچ کر سکتی ہے، لیکن خدا پر ریسرچ نہیں کر سکتی، یہ اس کا دائرہ نہیں ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس کا دائرہ ہے ہی نہیں۔ کن اعمال کو کرنے سے جنت میں انسان جائے گا اور کن اعمال کو کرنے سے جہنم میں جائے گا، یہ سائنس کا کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے۔ آج کے ٹاپک کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وحی کی جو ضرورت ہے، ریویلیشن کی جو ضرورت ہے، وہ ناگزیر ہے، یعنی اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر وحی کو ہم علم کا ذریعہ نہیں مانیں تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے، اور وحی کو اللہ نے علم کا ذریعہ بنا کر ہم پر احسان کیا کہ ہم ان چیزوں کو ہم نے پہلے ہی جان لیا موت سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں جانتے تو پھر کیا ہوتا کہ ہم ناواقف ہوتے
اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. اور اب جو جان چکا ہے اس کے بعد بھی وہ مخالفت کر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کوئی عذر اس کا قابل قبول نہیں ہونے والا ہے. اللہ چاہے گا مومن ہوگا تو اللہ چاہے گا معاف کرے گا، ورنہ اللہ نے جو اصول مقرر کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ عذاب میں مبتلا ہوگا، سزا کاٹے گا، اور ایمان ہے دل میں تب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا.